بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر وہی ڈرامہ چل رہا تھا جو ہر دوسرے یا تیسرے دن دہرایا جاتا۔ میرا بیٹا ہمیں پارلر لے کر جاتا اور بہو کی مرضی جانے بغیر اس کو زبردستی کمرے میں بھیج دیا کرتا اور کہتا کہ مساج کروانے سے دماغ پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ میری بہو ہر بار رو کر اندر چلی جاتی کیونکہ وہ مساج ہی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں بیٹے کو روکنا چاہتی تو وہ کہتا کہ ماں، اس مساج سے بچے کی صحت اچھی ہوگی اور ماں کی صحت پر بھی مثبت اثر پڑے گا۔ تو میں خاموش ہو جاتی۔ یہ تو میں بھی چاہتی تھی کہ میری بہو خوش رہے اور صحت مند بچے کو جنم دے۔ بظاہر تو اس سب میں کوئی خرابی نہ تھی اور مساج کرنے کے لیے ایک لڑکی اندر جاتی تھی، مگر ایک بات عجیب تھی کہ وہ لڑکی جب باہر آتی تو ہر بار افسوس سے کہتی کہ یہ لڑکی تو کسی کام کی نہیں ہے اور ناک منہ بہت چڑھایا کرتی، وہاں سے چلی جاتی اور جب بہو باہر آتی تو عجیب سا خوف اس کے چہرے پر رقم ہوتا، پسینے بھی پوری طرح چہرے کو بھگوئے ہوئے ہوتے اور نم ہوتی آنکھوں سے مجھے دیکھتی اور خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ جاتی۔ اس کی نظروں میں شکوہ ہوتا، جیسے وہ کہتی ہو کہ میں اس کی مدد کیوں نہیں کرتی یا کچھ بتانا چاہتی ہوں مگر بیان نہ کر پاتی ہوں۔ وہ دن بدن کمزور ہو رہی تھی، ہر پل کھوئی سی رہا کرتی، نہ ڈھنگ سے کھانا پینا کرتی نہ آرام کرتی۔ بیٹا بھی کبھی کبھی پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا۔ میں نے کوشش کی کہ اگر کوئی بات بہو کو پریشان کر رہی ہے تو وہ مجھے ہمراز بنا لے، میں اس کی ہر ممکن مدد کروں گی، مگر وہ ایسے خالی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگتی۔ اس طرح وقت گزرنے لگا اور بہو کو امید سے ہوئے 5 ماہ پورے ہو گئے۔ میں نے ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ماں کو کسی قسم کا ذہنی دباؤ ہے جس کی وجہ سے بچہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ ماں کو پرسکون اور آرام دہ ماحول دیا جائے تاکہ بچہ اور ماں دونوں کی صحت بحال ہو سکے۔ یہ بات سن کر میں حیران تھی، آخر مسئلہ ہے کیا ہے؟ میرا بیٹا تو بہت خیال رکھ رہا ہے، زبردستی ہر دوسرے تیسرے دن مساج بھی کروا کر لے کر آتا ہے تاکہ ماں اور بچہ صحت مند رہیں۔ خیر، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میں خود ہی بہو کو لے کر سیدھی پلازا چلی گئی اور بچے کی شاپنگ بہو کی پسند سے کروانے لگی اور ساتھ ساتھ اس کو جانچتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ ہر کھلونا اور ہر کپڑا لیتے ہوئے اداس ہونے لگتی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو چلی تھی۔ شام کو جب گھر لوٹ کر بھی آئی تو دل ہی دل میں یہی سب سوچ کر پریشان تھی۔ اگلی صبح پھر سے بیٹے نے پارلر جانے کا اعلان کر دیا اور میں نے فوراً اپنی بہو کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پھر سے شدید پریشانی کے اثرات ابھرے۔ خیر، 10 بجے کے قریب ہم سب پارلر پہنچے اور وہاں پر وہی لڑکی جیسے پہلے سے ہی تیار کھڑی تھی کہ میری بہو کا مساج اسی کو کرنا ہے۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں ہم سے ملی، ایک فارغ کمرے کی طرف بہو کو اشارہ کرتے ہوئے خود بھی وہاں چل پڑی۔ بیٹے نے بیوی کو جانے کو کہا تو وہ پھر سے ویسے ہی رونے لگی کہ وہ مساج نہیں کروانا چاہتی۔ اس کی آنکھیں بھی تیزی سے بھیگنے لگی۔ اب مجھے شک ہوا کہ کچھ تو ہے کہ میری بہو یہاں پہنچ کر زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کو اندر بھیجا تو بیٹا مجھے انتظار کرنے کا کہہ کر کسی کام سے واپس دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھی تیزی سے بھیگنے لگیں۔ اب مجھے شک ہوا کہ کچھ تو ہے کہ میری بہو یہاں پہنچ کر زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کو اندر بھیجا تو بیٹا مجھے انتظار کرنے کا کہہ کر کسی کام سے واپس دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے یہ موقع غنیمت جانا اور دبے قدموں کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں قریب پہنچی تو ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے شیشے کے ڈور کو ہلکا سا کھسکا کر ایک درز بنائی اور سننے لگی کہ کیا بات ہو رہی ہے تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میری بہو کے سسکنے کی آواز تھی، کیونکہ وہاں پر تو اس کا مساج نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق فیض آباد کے قریب ایک پوش علاقے سے ہے۔ میرا بیٹا اور شوہر ہنسی خوشی رہا کرتے تھے۔ میری اکلوتی نند بھی شادی شدہ اور اپنے گھر والی تھی، مگر وہ بہت اچھی اور سلجھی بھی طبیعت کی مالک تھی، ہر کسی کے ساتھ گھل مل کر رہنے والی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی اور شریف سی وہ لڑکی مجھے پہلے ہی دن سے بہت اچھی لگتی تھی۔ میری شادی کے 3 سال بعد اس کی شادی ہوئی، مگر ان 3 سالوں میں مجال ہے کہ اس نے کبھی مجھ سے لڑائی شکوہ یا ضد بازی کی ہو۔ شادی کے 1.5 سال بعد پیدا ہونے والے بھتیجے کے ساتھ ہر وقت وہ چپکی رہتی۔ پھر شادی ہو کر جدہ چلی گئی، مگر مجھے اس کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کی ہی بیٹی کو بہو بناؤں گی اور اب مجھے جلدی لگی تھی کہ کب وہ بچی اس دنیا میں آئے اور میں اسے اپنی بہو بناؤں۔ یہ سب میں نے اپنے دل تک محدود کر رکھا تھا۔ وقت سے پہلے میں کسی کو بھی اپنی سوچ میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خدا کر کے 2 سال بعد میری نند نے خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے۔ میں بہت خوش ہوئی اور صحت اور سلامتی کے ساتھ بچے کی ولادت کی دعائیں مانگنے لگی۔ جب 9 ماہ پورے ہو چکی اور وہ ہسپتال پہنچی تو چند گھنٹوں کے بعد ملنے والی اطلاع سے مجھے اچھی خاصی مایوسی ہوئی، کیونکہ اس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی تھی۔ خیر، چند دن کے بعد میں نے خود کو یہ کہہ کر سمجھایا کہ چلو اگلی بار صحیح، مگر میرا انتظار طویل ہو گیا اور 5 سال بعد اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ تب میں نے اعلان کر دیا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو میں اپنے زاویار کے لیے لوں گی۔
شوہر نے پہلے تو کہا کہ وہ بہت چھوٹی ہے، مگر میری ضد پر سب مان گئے۔ جب بچے جوان ہوئے تو میں نے باقاعدگی منگنی کی رسم کی بات کی۔ لڑکی تو خیر خاموش رہی، مگر میرا زاویار بری طرح بگڑ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے کبھی ہانیہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا، اسے اس رشتے سے صاف انکار ہے۔ میں نے بھی ضد مان لی۔ تعلیم مکمل کر کے جو ہی زاویار نوکری والا ہوا تو میں نے اس کی مرضی کی فکر کیے بنا اس کی شادی ہانیہ سے کر دی۔ ساری تیاری میں نے بہت خوش ہو کر کی تھی، جبکہ بیٹا اس دوران بالکل لا تعلق گھومتا رہا۔ اگر کبھی میں کچھ دکھا کر اس کی رائے جاننا چاہتی تب وہ طنز کر دیتا کہ رشتے کے لیے رائے لی نہیں تو اب کیا ضرورت ہے کسی بھی چیز میں میری رائے جاننے کی۔ یہ سن کر میں دل میں محسوس کر کے رہ جاتی، مگر پھر ہر بار اس کے طنز کو کان پر سے مکھی کی طرح اڑا دیتی۔ خیر سے وہ دن آ ہی گیا جب ہانیہ اور فنی رخصت ہو کر ہمارے آنگن میں بہار کی طرح اتری۔ میں اور میرے شوہر تو بہت خوش تھے کہ ہنی کی صورت میں ہمیں بہو اور بیٹی ایک ساتھ مل گئے، مگر بیٹے کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے واسطے دے کر اس کو بہو کے پاس بھیجا اور خدا سے ان کی ہمیشہ شاد و آباد رہنے کی دعا کرنے لگی۔ اللہ اللہ کر کے ولیمہ گزرا اور 1 ہفتے کے بعد ہی دعوتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ میرا بیٹا لاکھ برا سہی مگر بد لحاظ نہیں تھا، سب کچھ اچھے سے ہو رہا تھا۔ دعوتوں کا سلسلہ تھما تو ہمارے ہی اصرار کرنے پر اس کو شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے بھی لے گیا۔ 15 دن بعد خوب گھوم پھر کر اور ڈھیر ساری شاپنگ کر کے وہ دونوں گھر پہنچے تو کہنے لگا کہ اب اپنی بہو کو خود سنبھالے، میری چھٹی ختم ہونے کو ہے، میں پورا دن آرام کروں گا اور پرسوں سے ڈیوٹی پر جانا ہے۔ میں نے بہو کو ڈھیر سارا پیار کیا اور ساتھ ہی بٹھا لیا اور اسے ہنی مون کا تفصیلی احوال سنا کہ کہاں کہاں گئے، کیا کچھ دیکھا، انجوائے کیا یا نہیں، موسم کیسا لگا، علاقہ جات کیسے لگے، میرے بیٹے نے پریشان تو نہیں کیا، شاپنگ کتنی کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر چند دن مزید رک کر ایک سنڈے کو کھیر پکائی کی رسم کی اور پھر باقاعدہ میری بہو نے بسط اصرار میرے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر کا رواج تھا کہ سارے کام بھلے ہی کسی سے کروا لو مگر عورت کو اپنا کچن خود سنبھالنا چاہیے، اس سے گھروں میں برکت اور گھر والوں کے دلوں میں عزت پیدا ہوتی ہے۔ کچن کا سارا کام یعنی ناشتہ، کھانا، چائے، پانی سب میں نے خود ہی دیکھا کرتی تھی۔ پورے گھر کی صفائی، برتن دھونا، کپڑے دھونا وغیرہ یہ سب کرنے کے لیے 2 عورتیں آتی تھیں۔ ہنی کو کھانا بنانے سکھانا تھا، روز ہی ہم کچھ نہ کچھ نیا بنا رہے ہوتے، کبھی بریانی، کبھی نان اور پائے اور کبھی نہاری تو کبھی سوجی کا حلوہ۔ میرے گھر میں خوب رونق لگی رہتی۔ میں نے جس نیت سے سبین کی بیٹی کو بہو بنایا تھا وہ پوری ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ نند سبین کی بیٹی بھی اسی جیسی ہی طبیعت کی مالک ہوگی، اسی وجہ سے ہمارے گھر میں حل پر رونق لگی رہتی۔ شوہر بھی ہر وقت میرے فیصلے کی داد دیتے، بیٹا بھی وقت کے ساتھ بہت خوش باش نہ سے ہی مگر کافی مطمئن ہو گیا تھا۔ اسی پرسکون سے انداز میں وقت گزرنے لگا اور 1.5 سال گزر گیا۔ اب میں دل ہی دل ننھے مہمانوں کے انتظار میں تھی اور دعا گوبھی کے جل اور خیر سے میرے گھر میں بھی یہ خوشخبری آئی۔ تبھی 3 ماہ مزید گزرے تھے کہ ہنی نے یہ خوشی بھی ہمیں دے ہی دی۔ ایک دن جب ہم کوفتے بنانے کے ارادے سے کچن میں پہنچے اور میں نے قیمہ فریزر سے نکال کر رکھا اور بہو کے ساتھ بیٹھ کر مسالے تیار کرنے لگی، سارا مسالہ تیار کرنے کے بعد میں نے قیمے کے اندر سے مکس کیا اور تب تک ہنی الگ مسالہ بھونائی کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی میں نے کوفتوں کو بھاپ دینے کے لیے رکھا اور اس کی ہلکی سی مہک فضا میں پھیلنا شروع ہوئی تھی کہ میری بہو کو متلی سی آنے لگی۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، میں بھی چولہا بند کر کے اس کے پیچھے ہی کچن سے کمرے تک پہنچ گئی۔ جب وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر بستر پر بٹھایا اور ڈاکٹر کو بلانے لگی تھی کہ وہ بے ہوشی ہو گئی تھی۔ میں نے دھڑدھڑاتے دل کے ساتھ اسے سلمہ اور زبیدہ کی مدد سے گاڑی میں ڈالا اور ڈرائیور کے ہمراہ ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے فوراً معائنہ کیا اور ڈرپ لگا دی۔ میں نے فکر مندی سے پوچھا تو مسکراتے ہوئے بولی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دراصل شوگر لیول لو ہو گیا تھا تبھی بے ہوش ہوئی ہے اور یہ اس حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مگر پھر چونکتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولی جی ہاں یہ امید سے ہے، اسی لیے ان کا شوگر لیول لو ہو گیا تھا، ان کے لیے ملٹی وٹامن اور دوسری میڈیسن لکھ رہی ہوں، یہ باقاعدگی سے استعمال کروائیے اور پھر ضرورت رہی تو اگلے ہفتے ورنہ ہر مہینے ہی معمول کے چیک اپ کے لیے لائیے گا۔ ان کو خوش رکھیں، زیادہ سے زیادہ تازہ پھل وغیرہ کھلائیں اور احتیاط برتیں۔ اب یہ ڈرپ ختم ہوتی ہے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر کے سامنے تو سکون سے بیٹھی تھی مگر یہ خبر سن کر تو میرا خوشی سے برا حال ہو رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی خوشی کسی طرح مناؤں۔ پھر کمرے میں پہنچ کر میں نے شوہر اور بیٹے کو ہنی کی طبیعت خرابی کے بارے میں بتا کر ہاسپٹل پہنچنے کا کہا۔ جب وہ پہنچے تو میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ یہ خوشخبری دی۔ میرا بیٹا تو خوشی کے مارے میرے ہی گلے لگ گیا اور پھر مجھے گول گول گھمانے لگا اور باپ کے روکنے پر ہی رکا۔ میں چکراتے سر کے ساتھ قریبی بینچ پر ڈھہ سی گئی اور زاویار ہنی کے بستر پر ٹک گیا۔
مگر میں نے دیکھا کہ وہ اتنا خوش ہو کر بھی کسی گہری سوچ میں لگ رہا تھا۔ خیر میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ سپہر کے بعد ہم سب ایک ساتھ ہی مٹھائی اور پھل وغیرہ لے کر گھر پہنچے تو سلمیٰ اور زبیدہ بھی ہمارے چہروں سے اور مٹھائی کے ٹوکروں سے ہماری خوشی جان گئیں اور مبارکباد دینے لگی۔ اب تو میں ہر دم اپنی بہو کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہوں۔ اس کے خیال کی خاطر میں نے خاص اس کے پاس ہر دم موجود رہنے کے لیے ایک لڑکی کو بھی رکھ لیا جو اس کو وقتاً فوقتاً جوس یا آسوب کبھی پھل کاٹ کر دیتی رہتی۔ میں خود بھی کھانا وغیرہ بنانے کے علاوہ باقی کا وقت اسی کے پاس موجود رہتی، اور جب زاویار واپس آ جاتا تو اس کی بیوی کو اسے سونپ کر ہی 2 گھڑی چین سے بیٹھ جاتی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر میں نے 2-3 بار دوبارہ بھی نوٹ کیا کہ زاویار کسی گہری سوچ میں گم بیٹھا ہے، جانے کون سے تانے بانے ملا رہا ہے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ نہیں، بس پریشانی کی بات نہیں، دفتر میں کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے، اسی لیے ایسا لگ رہا ہے۔ میں بھی مطمئن ہو گئی کہ یہ سب تو زندگی میں چلتا ہی رہتا ہے۔ میں کیا جانتی تھی کہ اصل بات کیا نکلے گی۔ خیر یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ میں ہنی کا ہر طرح سے خیال رکھتی اور اسے باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس بھی مہینہ پورا ہوتے ہی لے کر جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ پورے ہو گئے۔ اب بیٹے نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ ہنی کو پولو لے کر جانا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لے جاؤ، مگر ہنی کہنے لگیں کہ ماما آپ بھی ساتھ چلیں، تو میں بھی تیار ہو کر ساتھ ہو لی۔ وہاں پہنچ کر زاویار نے ہنی کو ایک کمرے میں بھیجا کہ مساج کروا لو، تو وہ خاموشی سے اندر چلے گی، اور زاویار کہنے لگا کہ مساج بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے دماغ پر اچھا اثر پڑے گا اور ہنی کے ساتھ بچے پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ جب بات بچے اور ہنی کی بھلائی کی تھی تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا تھا۔ ہم ایسے ہی ہلکی پھلکی باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ قریب پونے گھنٹے کے بعد ہنی کمرے سے باہر آئی، پھر ایسا ہر دوسرے یا تیسرے روز ہونے لگا۔ زاویار صبح کو یا شام کو ہمیں پولو لے کر جاتا اور ہنی کو مساج کے لیے کمرے میں چھوڑ آتا، مگر ہر بار ہنی گھبرائی ہوئی سے کمرے سے باہر آتی۔ رفتہ رفتہ یہ گھبراہٹ اداسی میں اور پھر بے حد پریشانی میں ڈھلتی چلی گئی۔ میں پریشان تھی کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ بجائے خوش ہونے کے ہنی مزید کمزور اور پریشان ہوتی جا رہی ہے۔ تب میں شک میں پڑ گئی اور ہر بار پہلے سے زیادہ کوشش بھی کی کہ اس سب کے پیچھے اصل راز کیا ہے۔ میں تو سمجھی تھی کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، مگر میں کیا جانتی تھی کہ معاملہ بہت بڑا ہے۔ خیر ایک دن جب زاویار بھی ہمیں پولو چھوڑ کر چلا گیا اور خوش قسمتی سے لابی میں اس وقت کوئی موجود نہ تھا، سو میں بے آواز قدم اٹھاتی کمرے کے قریب گئی تو محسوس ہوا کہ جیسے ہنی سسک رہی ہو۔ میں نے پریشانی سے مزید قریب کی اور دھیرے سے گلاس ڈور کو کھسکا دیا۔ اب ہنی اور اس لڑکی کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ہنی اس لڑکی کی کسی بات پر منتیں کر رہی تھی جو ہر بار اس کا مساج کرتی تھی، اور وہ جواباً برابر دھمکا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ لڑکی میری بہو کو دھمکا کیوں رہی ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی کسٹمر سے یہ سب کرنے کی۔ تبھی وہ لڑکی جو بولی وہ سن کر میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ لڑکی میری اکلوتی بہو کو دھمکا رہی تھی کہ وہ اور زاویار ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور وہ یعنی ہنی ان کے درمیان رکاوٹ ہے، اور یہ کہ اس کو ان کے درمیان سے ہٹ جانا چاہیے تاکہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کر سکے۔ مگر بات یہاں پر ہی ختم نہیں تھی۔ وہ تو یہ تک بھی کہہ رہی تھی کہ اس بچے کو ختم کر دینا چاہیے۔ جب وہ دونوں ساتھ نہیں ہوں گے تو اس بچے کو کون پالے گا؟ مزید ستم یہ کہ وہ ہنی کو یہ دھمکی بھی دے رہی تھی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو وہ اسے جان سے بھی مار ڈالے گی۔ اف خدایا، اتنی بڑی بڑی دھمکیاں، اور وہ بھی اس کو جو اتنے کمزور دل کی مالک تھی، جو اپنے دکھ اور مشکلات خود تک ہی محدود رکھنے کی عادی تھی۔ تبھی پچھلے مہینے جب وہ ماہانہ معائنے کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے اس کو کسی قسم کے ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہمیں کہا کہ اسے خوش رکھا جائے، اور میں ہر کوشش کر کر کے تھک چکی تھی۔ الٹا خوش کرنے کے چکر میں اس کو انجانے میں اداس کر بیٹھی تھی۔ اب معلوم ہوا کہ یہ سب اس لڑکی کی کارستانی، اور تو اور میرا اپنا بیٹا اس کے ساتھ، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ ہیرے جیسی ہم سفر کو چھوڑ کر ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ لڑکی زاویار کو کہتی کہ تمہارے بچے کو میں سگی ماں کی طرح پالوں گی، جبکہ ہنی کو کہتی کہ اس بچے کو پیدا ہی مت کرنا، ورنہ جب تمہیں زاویار چھوڑ دے گا تو میں تمہارے بچے کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گی۔ ہم گھر پہنچے تو میں نے پھر ایک نئے مسئلے پر دماغ لڑانا شروع کر دیا۔ کئی دن تک لگاتار سوچ بچار کرنے کے بعد ایک دن سنہری موقع پا کر میں نے ہنی کو اپنے ایک دوست کے پاس بھیج دیا جو ایک ویلفیئر چلاتی تھی۔ وہاں عورتوں کے ہجوم میں اس کا دل بھی بہل گیا اور محفوظ بھی ہو گئی۔ 2 دن بعد روتی دھوتی گھر پہنچی، اور اگلے دن شام کو جب دونوں باپ بیٹا گھر لوٹ کے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں ہنی کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی تاکہ اس کا ڈپریشن کم ہو سکے، مگر وہ اتنی خراب حالت میں پہنچ چکی تھی کہ اسی رات اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جانے کون سا غم تھا میری بچی کو جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ہمارے اتنا خیال رکھنے کے باوجود وہ خود کو اس ناگہانی آفت سے نہ بچا سکی۔ میرا بیٹا تو یہ سن کر پاگل ہونے لگا، بار بار یہی دہرانے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماما، یعنی میرے بچے کو بھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے اتنا اچانک
پر وہ بھی مجھے بتائے بنا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا ماما؟ وہ بےتاب ہو رہا تھا اپنے بچے کے لیے، جبکہ میں دکھی ہو رہی تھی کہ میرا بیٹا اتنا خود غرض کب سے تھا کہ اس کو اب بھی اپنی اولاد کی فکر ہے مگر بیوی کی نہیں۔ 2 دن ہمیں روتے دھوتے اور سوگ مناتے گزر گئے۔ تیسرے دن وہ لڑکی کہیں سے خبر پا کر پہنچ گئی۔ وہ میرے بیٹے کو صبر دلاسا دینے اور اس سانحے پر افسوس کرنے آئی تھی، جبکہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنی خوش ہو رہی تھی کہ چلو اپنے آپ ہی دونوں سے جان چھوڑ گئی۔ اور یہی سب وہ غلطی سے حوصلہ دیتے دیتے زاویار کے سامنے بھی کہہ کے کہ ہمت کرو، اللہ کو یہی منظور تھا، ویسے بھی دیکھو نا ماں کے بعد اس بچے کو کون سنبھال سکتا ہے۔ زاویار نے روتے روتے اس کی طرف نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی معاف کرنا مگر میں جاں والی ہوں، میں بھی اس بچے کو نہ سنبھال سکتی، تو گھر میں کسی نینی کے ہاتھوں پلنے سے اچھا ہے کہ بچہ ماں کی آغوش میں ہی رہے۔ یہ سننا تھا کہ زاویار تو ہتے سے اکھڑ گیا اور اس لڑکی کو میرے کچھ کرنے سے پہلے خود ہی دھکے مار کر نہ صرف گھر سے بلکہ اپنی زندگی سے بھی نکال دیا۔ تو میں نے سکھ کا سانس لیا، مگر ابھی بھی اپنے بیٹے کی عقل کا مستقل علاج کی بنا ہنی کو واپس لانا بھی عقل مندی نہ تھی۔ تو میں نے بھی ہتھیار تیز کر لیے اور لگی بیٹی کو آئینہ دکھانے کہ یہ تھی تمہاری پسند جس کی خاطر تم نے اتنی پیاری اور خدمت گزار بیوی کو گھر سے نکال دینے کا سوچا تھا۔ تم نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، یہ بھی نہ سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا۔ تم اتنے خود غرض ہو کہ تم نے صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھا اور کسی کی فکر تو کیا کرتے۔ تم ایک پل کو سوچا تک نہیں کہ کسی اور کے بارے میں اور بچے کی فکر ہے، یہ فکر ہے کہ اس کی ماں کو اس سکھ نہ دے پائے کہ وہ اس بچے کو خیر سے دنیا میں لاتی۔ اب ساری زندگی پچھتا کر گزارنا اور ڈھونڈتے رہنا مل جائے کوئی اس جیسا وفا کا پیکر تمہیں۔ اور ہاں میں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں بری طرح رو پڑی اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اور وہ بیچارہ زاویار اپنا غم بلا کر کئی دن تک مجھے مناتا رہا، تب کہیں جا کر میں نے احسان کرنے جیسا اس کو معاف کیا، مگر ہنی کے لیے ابھی اس کو افسردہ ہوتے رہنے دیا۔ میں نے سوچا جتنا زیادہ افسوس کر لے گا اس کے لیے اچھا ہے، میری بہو کی قدر اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ وہ ہر دم اداس گھومتا، اب اسے ہنی کی بھی یاد ستانے لگی تھی۔ میں نے انگنت بار اس کو راتوں کو اٹھ کر اپنی بیوی کے لیے روتے دیکھا، جبکہ خود جب اس کی فکر بڑھتی تو مزے سے اپنی گھبراہٹ کو ختم کرنے کے بہانے جا کر ہنی سے مل لیتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک سہانی سی شام کو جب میں بھی وہیں پر موجود تھی، ہنی نے بہت پیارے سے گول مٹول بیٹے کو جنم دیا تو میں پوتے کو دیکھ کر ہی جیسے دوبارہ سے جی اٹھی تھی۔ ہنی بھی بہت خوش تھی۔ 2 دن میں ہم نے اس خوشی میں سب کو بلا کر گزار دیے، مگر اب مجھے اپنے بیٹے کو اداس چہرہ بار بار یاد آتا۔ پھر میں نے اس کو اسی پتے پر پہنچنے کا کہہ دیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا دوڑے دوڑے آئے کہ شاید مجھے کچھ مسئلہ ہے، کیونکہ میں رو رہی تھی۔ جب وہ پہنچے اور زاویار نے ہنی کو دیکھا تو وہ اتنا بے یقین ہو گیا تھا کہ ہم سے پوچھنے لگا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے ہنی کیوں دکھ رہی ہے۔ اور ہر طرف تب میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو یقین دلایا کہ یہ واقعی ہنی ہے اور ہمارا ننھا مہمان بھی ہے۔ اب تو ہمارے درمیان خوشیوں کے رنگ بکھیرنے والے بچے کو گود میں لے کر زاویار ایک بار پھر آنسوں سے رو پڑا۔ تب میں نے زاویار سے وعدہ کر لیا کہ اب کبھی زندگی میں کسی عورت پر بھروسہ نہ کرے اور ہنی کے علاوہ کسی کو اپنے لیے اچھا نہ جانے۔ آج سب کو 10 برس بیت چکے ہیں۔ ہنی اور زاویار ایک خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ وہ کسی بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔